جو کوئی بھی امام بخاری کی مجلس میں جاتا ہے وہ ہمارے پاس نہ آیا کرے اب، کیونکہ علماء نے بغداد سے ہمیں لکھا ہے کہ لفظ قرآن پہ کلام کیا ہے بخاری نے، اور جس نے ہم سے اسے روکا ہے یہ باز نہیں آیا، یہ بخاری ہماری بات سے باز نہیں آیا، بس اس کے قریب مت بیٹھا کرو، جو شخص اس کے قریب جائے گا وہ ہمارے قریب نہ آیا کرے۔ پھر اسی لیے امام زہری نے اعلان کیا لا یساکنی ہزار رجل فی البلد، جو اس شخص بخاری کے ساتھ میری اس شہر میں سکونت نہیں ہو سکتی، یا تو اس شہر میں بخاری رہے گا یا امام زہری رہے گا۔ کیا بھائی کیا ہے یہ؟ امام اعظم حنیفہ پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ آگے جواب آ رہا ہے، لیکن پہلے یہ دیکھو اختلاف تھا، حدیثیں 30 لیں، جو حدیثیں لے چکے تھے وہ لیں، اس کے بعد حدیث نہیں لی امام بخاری نے، یعنی مسافر بنا کر کے نکال دیا، اور پھر امام بخاری کو اپنے علاقے سے بھی نکال دیا مختصر۔ پھر کیا ہوا کہ امام بخاری اپنے علاقے کے باہر جا کر کے ایک جگہ پہ قصبے پہ قائم دائم ہوئے، اور وہاں جا کے تبلیغ کی، اور پھر وہاں جا کے ان کا مزار بنا، اور وہیں امام بخاری جو ہے اپنے علاقے میں لوگوں نے رہنے نہیں دیا، وفات بھی آئی تو اپنے علاقے بخارا سے باہر آئی، اور جب بارش نہیں ہوتی تھی پھر بخارا والے منہ اٹھا کر کے نا امام بخاری کی وفات کے بعد نمازیں پڑھی، نماز استسقاء پڑھی، وہ ایک الگ موضوع ہے، سیر اللہ نبلا کے امام زہبی نے لکھا ہے۔ پھر جب بخاری مر گیا تو اسی شخص کے بارے میں انہی بخارا والے جو کہتے ہیں کہ بخاری نے ہمارے عقیدے کے خلاف گیا ہے، وہ سارے کے سارے ٹولہ لے کر کے پوری برات لے کر کے نا امام بخاری کی قبر پر جا کر کے دعا کرتے، اور اللہ ان کو بارش عطا فرماتا تھا امام بخاری کی قبر کے وسیلے سے۔ تو پہلے اختلاف بھی کیا، اور پھر امام بخاری کی قبر پہ جا کر کے وسیلہ بارش بھی دیتے تھے۔ پھر امام مسلم نے کوئی حدیث نہیں لی بخاری سے، امام مسلم جو کہ شاگرد ہیں امام بخاری کے، اور بھائی بھی ہیں، استاذ بھائی بھی ہیں، شیخ بھائی بھی ہیں، امام بخاری اور امام مسلم ایک کلاس میں بیٹھتے ہیں، امام زہری سے سماع کرتے ہیں، دیگر ائمہ بھی شیخ بھی ان کے ایک ہیں۔ پھر امام مسلم نے امام بخاری سے بھی پڑھا ہے، لہذا وہ سینئر تھے تھوڑے، تو امام مسلم نے صحیح مسلم میں ایک حدیث بھی امام بخاری سے نہیں لی۔ اب میں یہ کہوں کہ امام مسلم کے نزدیک امام بخاری ضعیف ہیں اور کذاب ہیں، اور نہیں بھائی نہیں، خدا کے لیے سمجھو، پہلے علوم حدیث کو سمجھو پھر کلام کرو۔ اور امام مسلم نے اپنے جامع میں کوئی روایت نہیں لی، امام اسقلانی نے کہا، امام کستلانی نے کہا، امام زہبی نے کہا، تمام نے، سیوطی نے طبقات و فاضل کے اندر، اسقلانی تہذیب و تہذیب کے اندر، اور دیگر جو ہے مقدمہ ارشاد ساری کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ امام مسلم کا عقیدہ کیا تھا؟ ہائے 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 ہائے، سنیں اس بات کو، سنیں اور دل کی تختی میں لکھیں، حدیث نہیں لی، لیکن امام مسلم کا عقیدہ یہ تھا کہ امام مسلم امام احمد بن علی اصبہانی نے امام بخاری کی امام مسلم کے ساتھ جو ہے کس طریقے سے ذکر کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے پاس امام مسلم گئے اور کہا دعنی حتی اقبل رجیلی کا یا استاذ السازین یا سید المحدثین والطبیب المحدث فی عللہ، فرمایا اے استادوں کے استاد، امام بخاری کو امام مسلم نے کہا کہ اے استادوں کے استاد، اے سید المحدثین، اے علل حدیث کے طبیب، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے پاؤں کا بوسہ لوں۔ مجھے لگتا ہے امام مسلم تھوڑے بریلوی تھے۔ امام مسلم مجھے لگتا ہے تھوڑے بریلوی تھے، کیونکہ انہوں نے بریلوی والا عقیدہ بیان کیا کہ اے استاذ، اے شیخ امام بخاری، میں آپ کے قدموں کا بوسہ لوں۔ اس کو روایت کیا علامہ ابن نقطہ نے تقیید معرفہ کے اندر وروا سنن المسنید کے اندر، اس کو روایت کیا ابن اسیر نے البدایہ و نہایہ کے اندر۔ امام ابن کثیر جو کہ دیوبند کے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے، تو امام ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کے اندر اس کو روایت کیا، پہلی جلد کے اندر ہی، اور پھر اس کو امام خطیب البغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر بھی اس کو روایت کیا۔ امام مسلم نے کہا اپنے قدم آگے کیجیے امام بخاری، میں آپ کے قدم کا بوسہ لے لوں۔ مجھے لگتا ہے تھوڑا عقیدے کے لحاظ سے بریلوی تھے یہ۔ اچھا،
ظاہر سی بات ہے جب جھکے ہوں گے بخاری کے قدم کے لیے تو رکوع کی حالت میں بھی گئے ہوں گے، سجدے کی حالت میں بھی گئے ہوں گے، یا دوسرا حال یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے قدم اٹھا کر کے مسلم کے بالکل منہ کے سامنے لے آئے ہوں گے کہ چوم لو۔ میں ان موضوع پہ کلام نہیں کرتا، پھر بہت سارے شکوے اور گلے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، امام مسلم کا اپنے شیوخ سے ہزاروں ایسے امام مسلم کے شیخ ہیں۔ امام مسلم نے پھر کیا کیا؟ اعلان کیا، میں زولی کی برگاہ میں نہیں بیٹھوں گا، میں امام زولی سے جو روایتیں لے چکا ہوں اور حدیثیں نہیں لوں گا، اور امام بخاری سے بھی نہیں لوں گا، کیونکہ ایک استاد نے کہا ہے کہ بخاری کے پاس نہ بیٹھو، اور بخاری کے پاس اگر نہیں بیٹھتا تو امام زولی سے پاس بیٹھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک استاد کی مان رہا ہوں، دوسرے کا گستاخ ہوں، لہذا میں ساری کتابیں لکھی ہوئی امام زولی کو واپس کر دیں۔ امام مسلم نے کہا کہ اے امام زولی، میں آپ ہی میرے استاد ہیں، آپ میرے شیخ ہیں، بخاری میرے شیخ ہیں، تو میں آپ سے روایت نہیں لیتا تو میں امام بخاری سے بھی نہیں لیتا۔ پھر جی لکھی ہوئی واپس بھیج دیں۔ صاحب سنن امام دارمی امام مسلم کے استاد ہیں۔ امام مسلم نے امام دارمی کی سند کے ساتھ، تو امام مسلم امام اپنے استاد امام دارمی سے اپنی کتاب کے اندر 37 حدیثیں لاتے ہیں، اور مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے مقدمے میں 3 حدیثیں لائی ہیں، سنی ہزاروں سے سما کیا ہے۔